نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو، اس کے ساتھ ساتھ بہت سی جگہ پر مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے نماز اہم ترین فریضہ ہے، زکوٰۃ اہم ترین فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں بہت ہی جگہوں پر اس کی تاکید آئی ہے اور اس کے فوائد آئے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے پر بہت سی وعیدات آئی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بس آپ ان کو خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اس مال کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پس داغا جائے گا اس کے ذریعے ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو۔ یہ وہ ہے جو تم جمع کرتے تھے اپنی ذات کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس مزہ چکھو تم جو تم جمع کرتے تھے۔ تو اس قدر سخت ترین وعید آئی ہے کہ جو زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہیں کرتا، تو جس مال کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے اس کو کنز کہتے ہیں۔ تو یہ کنز کے بارے میں سخت ترین وعید آئی ہے قرآن کریم کے اندر، اور حدیث مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلہزمتہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآیہ، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن اس مال کو گنجے سام کی شکل دے دی جائے گی، اور اس کے لیے دو سیاہ نقطے ہوں گے آنکھوں کے اوپر، اور اس سام کو اس کے گلے میں توق بنا کے قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ سانپ اس کی باچھوں کو پکڑے گا، پھر وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس کی تائید میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو اس آیت میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مال ان کے لیے بہتر ہے، حالانکہ یہ مال ان کے لیے وبال ہے، اور قیامت کے دن اس مال کو ان کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ تو اس قدر سخت وعیدیں ہیں، اس لیے ہر عاقل بالغ مسلمان پر جو آزاد ہو ضروری ہے کہ وہ اس فریضے کو سر انجام دے، یعنی جو نصاب کا مالک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں کی، بلکہ اس کے لیے ایک نصاب مقرر کیا ہے۔ جو اس نصاب کا مالک ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کیا نصاب ہے؟ تو اس کے اندر ایک تو جانوروں کا نصاب ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو مال ہیں 4 قسم کا مال، جانوروں کے علاوہ 4 قسم کا مال، اس کا زکوٰۃ کے نصاب میں اعتبار ہوتا ہے۔
وہ 4 قسم کا مال یہ ہے: سونا ہے، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد روپیہ، نمبر 4 سامان تجارت۔ تو یہ 4 طرح کا مال ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب یہ نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب یہ ہے، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، ساتھ نہ چاندی ہے، نہ پیسے ہیں، اور نہ ہی ساتھ سامان تجارت ہے، تو اس کا نصاب ہے 7.5 تولہ، 7.5 تولہ سونا، یعنی 87.48 گرام سونا۔ اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ، یعنی 612.35 گرام چاندی۔ تو جس کی ملک میں ان میں سے بعض کے ساتھ مل کر، یعنی 4 مال میں سے اگر 2 ہوں، وہ دونوں مل کر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائیں، 2 یا 3 یا چاروں بعض کے ساتھ مل کر، تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو صرف سونے پہ زکوٰۃ اس وقت ہے 7.5 تولے کا نصاب اس صورت میں ہے ساتھ 3 چیزوں میں سے کچھ نہ ہو۔ اگر سونے کے ساتھ کچھ پیسے ہیں، 5-10 روپے بھی ہوں، تو اب 7.5 تولے نصاب نہیں ہوگا، بلکہ اب جتنا بھی سونا ہے اس کی مالیت لگائی جائے گی، اور 7 پیسے ہیں تو ان کو شامل کیا جائے گا، تو اب نصاب 52.5 تولے چاندی کا ہوگا۔ اسی طرح سامان تجارت ہے اور نقد روپیہ ہے، ان کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی ملک میں جس کے پاس ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو نصاب پر، درمیان سال میں اگرچہ کمی واقع ہو گئی ہو، لیکن ابتدا اور انتہا میں نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اس فریضے کو سر انجام دینا بہت ہی ضروری ہے جس پر یہ فریضہ عائد ہو جائے۔ تو دکاندار آدمی اپنی کیسے زکوٰۃ ادا کرے، تو وہ اس طرح لکھ لے کہ جو اس کے پاس نقد رقم ہے، اس کی جیب میں ہے، دکان میں ہے، گھر میں ہے، بینک میں ہے، پہلے اس کو لکھ لے۔ اور پھر دکان کے اندر جو سامان تجارت ہے، فرنیچر نہیں، کرسی نہیں، کمپیوٹر نہیں، جو چیزیں فروخت کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو جو چیزیں فروخت کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں تو ان کی قیمت فروخت لگائے، اور قیمت فروخت لگا کر اس کو درج کرے، اور پھر جو لوگوں سے پیسے لینے ہیں ان کو بھی لکھ لے۔ یہ چیزیں ایک طرف لکھ لے، اور دوسری جانب وہ لکھ لے جو اس نے سامان کے پیسے دینے ہیں یا کسی سے ضرورت کے لیے قرض لیا ہے، وہ لکھ لے، اور جو سامان منگا کے دکان میں رکھا ہوا ہے اس کی پیمنٹ ابھی کی نہیں ہے، کرنی ہے، تو اس کو دوسری جانب لکھ لے۔ تو جو قرض کے پیسے ہیں، عام ضرورت کے لیے قرض لیا ہے، یا جو سامان کی پیمنٹ ابھی کرنی ہے، سامان لے چکا ہے، تو یہ رقم اب پھر اس پہلے جانب میں جو رقوم لکھی ہوئی ہیں ان سے منہا کر لے۔ اب منہا کرنے کے بعد 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے زائد جتنا بھی مال ہوگا یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ تو آدمی دکان کی اس طرح زکوٰۃ نکال لے، باقی انشاءاللہ بعد میں عرض کیا جائے گا۔